پھینکے جائیں، جن کو تانے مارے جائیں، جن کے اوپر گولیاں اور آوازیں کسے جائیں، جن کو الگ نظروں سے دیکھا جائے، جن کی داڑھی کو، جن کے پردے کو، جن کے نقاب کو الگ نظروں سے دیکھا جائے، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ان اجنبیوں کو تم جنت کی بشارت سنا دینا، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دینا، ان کو بتا دینا کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ میری پیاری بہنوں، اگر آج گھر سے نقاب پہن کر کے نکلنے کے بعد اگر 4 باتیں آپ کو سننی بھی پڑ جائیں تو بڑے شوق سے سن لینا، بڑے شوق سے برداشت کر لینا، نبی تم کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، جب تم چہرے پر شریعت والی داڑھی رکھ کر کے جب ٹرینوں پر سفر کرو، جب فلائٹوں کے اوپر سفر کرو اور دیکھنے والے تم کو دیکھ کر کے تمہارا مذاق اڑائیں، تم کو الٹے سیدھے جملے بولے تو تم برداشت کر لینا، تم گوارا کر لینا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ایسے لوگوں کو تم جنت کی خوشخبری سنا دینا۔ دین پر عمل کرنا میرے بھائیوں مشکل ہوتا چلا ہے، اور ابھی اور مشکل ہوگا۔ ابھی تو نماز پڑھنے پر پابندیاں لگی، بڑی نظر ہے آپ کی سوشل میڈیا پر، میں بہت ساری باتیں بہت کھل کر کے نہیں بول سکتا، ہر چیز آن لائن ہے۔ وہ دور بھی آ رہا ہے جب آپ اپنے بچوں کو آج آپ مدرسے نہیں بھیجتے نا، بچوں یہ مدرسے آپ کو برے لگتے ہیں، 4 پیسے آ جائیں انسان کہتا نہیں صاحب میں مدرسے نہیں بھیجوں گا، میرا بچہ اسکول میں پڑھے گا، میری بچی اسکول میں پڑھے گی، کانوینٹ میں پڑھے گی۔ میں کانوینٹ کی تعلیم کے، اسکول کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، مگر جو تعلیم حاصل کر کے بیٹا اپنی ماں کی عزت نہ کرے، بیٹی اپنی ماں کی عزت نہ کرے، اور ایک عورت شرم و حیا کے پردے چاک کر دے، ایسی تعلیم میرے بھائیوں ہمارے بچوں کو دھیرے دھیرے قتل کر۔ ابھی سوشل میڈیا پر میں نے ایک نیوز دیکھی، بالی ووڈ کی ایک بہت بڑی ہیروئن اپنے جوان بیٹے سے انٹرویو لے رہی ہے، آن دا کیمرہ انٹرویو چل رہا ہے، اور بالی ووڈ کی وہ ہیروئن اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے کہ بیٹا تو اپنی زندگی میں اب تک کتنی لڑکیوں کے ساتھ سوچا، ہمارا یہ سماج بے حیائی اور ننگے پن اور عریانیت کی اس لیول کو کراس کر چکا ہے میرے بھائیوں۔ آج ایک ماں اپنے بیٹے سے اس کے ذکر پہ برا سوال کر، یہ تعلیم دی جا رہی ہے ہماری تعلیم گاہوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہمارے یونیورسٹیوں میں، ہمارے اسکولوں میں، یہ تعلیم، یہ ذہنیت بنائی جا رہی ہے، مینٹلٹی بنائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا سے لے کر کے، ٹی وی سے لے کر کے، ویب سیریز سے لے کر کے، بالی ووڈ کی فلموں، ہر جگہ نوجوان کو بے حیائی اور ہماری لڑکیوں کو، لڑکوں کو بے حیائی پروس دیا۔ ایسے میں مدرسے میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے یہ لوگ آپ کو بیوقوف نظر آتے ہیں، مگر میرا جملہ نوٹ کر لو، جتنی نفرت آپ کے دل میں مدرسوں سے ہے، اس سے کہیں زیادہ نفرت اسلام کے دشمنوں کو مدرسوں سے۔ وہ دور بھی ہندوستان کی سرزمین پر آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانا چاہیں گے، مگر کوئی مدرسہ آپ کو نہیں ملے گا، کوئی دارالعلوم نہیں ملے گا، کوئی ایسا ادارہ نہیں ملے گا جہاں آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلا سکیں۔ اپنے بچوں کی دین کی فکر کرو میرے بھائی۔ جب تک آپ کے مدرسوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کے مدرسے دین کی تعلیم دے رہے ہیں، ان مولویوں کے رمضان کے مہینے بھر مہاراشٹر میں، گجرات میں اور ملک کے دیگر اسٹیٹوں میں یہ دھکے کھا کر کے چندے لا کر کے آپ یہ مدرسے چلا رہے ہیں، ان مدرسوں کی قدر کرو تو دور بہت قریب آ رہا ہے جب آپ ان مدرسوں کو دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کو دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان الصابر فی ما لا دینہ کالقابض علی الجمری، ایک ایسا دور بھی تم پر آنے والا ہے جب دین کے اوپر جمع رہنے والا اور دین کے اوپر ڈٹا رہنے والا اور دین کے اوپر قائم رہنے والا اتنی پریشانیاں اٹھائے گا کالقابض علی الجمری، جیسے اپنے ہاتھوں میں انگارہ لینے والا، اپنے ہاتھ میں انگارہ لینا جیسے مشکل کام ہے، اتنا ہی مشکل کام دین کے اوپر جمے رہنا اور دین کے اوپر ڈٹے رہنا۔ سوال یہ ہے کہ اتنی تیزی سے ہمارے نوجوان دین سے دور کیوں ہو گئے؟ میں جامتارا میں رہتا ہوں، پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں آپ کے اس ضلع کو بدنام کر دیا گیا اور اس ضلع کی پہچان بن گئی
پڑی کہ صاحب یہ سائبر چوری کے لیے علاقہ مشہور ہے. اس علاقے کے نوجوانوں کی بڑی تعداد سائبر چوری کر رہی ہے, سائبر کرائم کر رہی ہے. کیوں میرے بھائی؟ ابھی ہریانہ کے ایک علاقے کی نیوز آئی کہ وہاں بھی یہی کام ہو رہا ہے. وہاں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے, مسلمان نوجوان زیادہ ہے وہاں اس علاقے کی بھی پہچان ہو رہی ہے. صاحب ATM چوری کے ہوئے علاقہ جا رہا ہے. ہمارے نوجوان اتنے بے خبر ہو گئے, حلال کاروبار سب بند ہو گئے, حلال طریقے سب بند ہو گئے کہ ہماری بستیوں, ہمارے ضلعوں اور ہمارے گاؤں کی پہچان آج حرام کاموں کی وجہ سے ہو گئے. ہم آخرت میں تو آخرت میں تو ذلیل ہوں گے ہی ہوں گے, ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. آج ہمارے علاقوں پر فلمیں بن رہی ہیں, بالی ووڈ میں ویب سیریز بن رہی ہے کہ صاحب جامتارا یہ ATM چوری کا علاقہ ہے, یہ علاقہ یہاں پہ سائبر کرائم ہو رہا ہے. اس سے بڑھ کے شرم, اس سے بڑھ کے غیرت ہے, اس سے بڑھ کے چلو میں پانی میں ڈوب کرنے کی بات کیا ہوتی ہے. کاش کہ ہمارے علاقوں کی پہچان ہمارے نوجوانوں کی محنت سے. اللہ کی قسم ابھی IAS کے ایگزام کی لسٹ آئی, 50-51 بچوں نے, مسلمان لڑکے لڑکیوں نے اس لسٹ میں اپنا نام حاصل کیا. وہ IAS آفیسر بنیں گے, وہ جج بنیں گے, وہ DM بنیں گے, وہ ملک کے مختلف سول سروسز پر وہ اپنا حق انشاءاللہ حاصل کریں گے. اللہ کی قسم یہ لسٹ دیکھ کر کے جتنا ہمیں اور آپ کو فخر ہو رہا ہے, اس دیش میں اسلام کے دشمنوں کو اتنی نفرت ہو رہی ہے, اتنا ہی ان کا سینہ اندر سے کھول رہا ہے اور وہ اظہار بھی کرنے کے لیے مسلمان اتنا آگے نہیں. میرے نوجوان ساتھیوں, محنت کرو. اس ملک میں مستقبل آپ کا تبھی روشن ہوگا جب آپ پڑھائی لکھائی میں اور اپنے دین پر عمل کرنے میں آپ آگے ہوں گے. انشاءاللہ دین بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی, دنیا بھی آپ کے ہاتھ میں. میں طواف کر رہا تھا, میری بیوی بھی ساتھ میں تھی. بیوی نے پوچھا کون سی دعا پڑھنا ہے, لوگ طرح طرح کی دعائیں پڑھ رہے تھے طواف کے دوران. ہمارے بغل سے ایک قافلہ گزرا, یمن کا اور شام کا اور کہاں کے عمرہ کرنے والوں کا, اپنی اپنی دعائیں لوگ پڑھ رہے ہیں, 7 چکر میں 7 دعائیں پڑھ رہے ہیں. میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کوئی دعا خاص نہیں ہے, آپ جو بھی دعا چاہے پڑھ سکتی ہیں. لیکن جب طواف کے دوران ہم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب آپ پہنچے, ہم نے کہا کہ اب یہاں پہ آپ صرف ایک دعا کو بار بار, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. انسان لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کرنے جاتا ہے, عمرہ کرنے جاتا ہے, اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے, رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں پہنچا ہے. اتنی خاص جگہ اور اتنے خاص مقام پہ اللہ تعالیٰ کون سی دعا کرنے کا حکم دے رہا ہے, اللہ کے نبی کون سی دعا کرنے کا حکم دے رہے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما, وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, وقنا عذاب النار, اے اللہ تو جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے. وہاں پر بھی ہم دنیا کی بھلائی نہیں مانگتے, مسلمان سے آخرت کی بھلائی نہیں مانگتا, اللہ سے دنیا کی بھلائی نہیں مانگتا ہے. میرے نوجوانوں, اپنے آپ کو ایسا قابل بناؤ کہ پوری دنیا میں جامتارا کا نوجوان جائے تو لوگ کہیں ہاں اس بستی کے نوجوان ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, اس بستی کے نوجوان ذہین ہوتے ہیں, اس بستی کے نوجوان محنتی ہوتے ہیں, اس علاقے کے نوجوان واقعی کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اپنی پہچان کی بناؤ. آج حرام کمائی ہماری پہچان کرتی ہے. آج مائی ڈریم کے ذریعے اور IPL پہ سٹے بازی کے ذریعے آپ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں. اگر راتوں رات امیر بن بھی گئے اور دولت کما بھی لی اور بلڈنگ بنا بھی لی, اللہ کی قسم لعنت ہے ایسی دولت پر, اور لعنت ہے ایسی بلڈنگ پر, اور لعنت ہے ایسی کار پر جو حرام کمائی سے آپ خرید کے لائیں. وہ کار آپ کے لیے باعث وبال ہوگی, وہ مکان آپ کے لیے باعث وبال ہوگا, وہ دولت آپ کے لیے باعث وبال ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال, ایک ایسا دور بھی آئے گا جب انسان مال تو کمائے گا مگر اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال طریقے سے کما رہا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, میں بڑے یقین کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں, اسلام کے دشمنوں کا ٹارگٹ آپ ہیں. ان کو بوڑھوں سے پرابلم نہیں ہے, ان کو پرابلم آپ سے ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نوجوان نشے کے میں ڈوب جائے, مسلمان نوجوان حرام خوری میں ڈوب جائے, مسلمان نوجوان
اس کے نشے میں ڈوب جائے، مسلمان نوجوان کو اتنا یوزلیس کر دیا جائے، اتنا بیکار کر دیا جائے کہ اس کسی کام کا ہاں اللہ حرم کے اندر میں بیٹھا تھا، بنگال کا ایک نوجوان، افطار کا ٹائم تھا، 29ویں رمضان کی بات ہے، حرم میں بیٹھا ہوں، خانہ کعبہ سے کچھ دور پر بیٹھا ہوں، افطار کا ٹائم ہے، قبولیت دعا کا ٹائم ہے، میرے بازو میں بنگال کا ایک نوجوان بیٹھا تھا، تھوڑا بہت بنگلہ میں بھی بول لیتا ہوں، اس سے بات چیت تھوڑی بنگلہ میں ہوئی، بہت اچھا نوجوان، دیندار نوجوان نظر آیا، دیکھا کہ صاحب وہاں پہ اب ظاہر ہے افطار بھی 6:30 بجے افطار ہونے والا ہے اور ہم حرم میں جگہ پانے کے لیے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ٹائم کٹ نہیں رہا ہے، دعائیں کر چکے، تسبیح پڑھ چکے، ذکر کر چکے، اب موبائل اس نے نکالا، کچھ دیر اس نے موبائل پر گیم کھیلنے کے بعد اس کو فکر ہوئی کہ کولکاتہ کا اسکور کتنا بنا ہے، IPL کا میچ چل رہا ہے، چلو کولکاتہ کا اسکور دیکھ لیں، تو اس نے اسکور دیکھا۔ آپ یقین کریں اللہ کے گھر میں حرم میں بھی آج موبائل پر بیٹھ کر کے واحیات کی جانے کی ہمارے کتنے نوجوان ہیں ماشاء اللہ، چہرے پر شرعی داڑھی ہے، 5 ٹائم کے نمازی ہیں، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، اور ان کے موبائل میں ان کے براؤزر کی ہسٹری اگر آپ چیک کر لیں تو شرم سے آنکھیں جھک جائیں گی کہ ان کی راتیں کیا کیا دیکھ کر کے گزر گئی، ان کے واٹس ایپ کی چیٹنگ آپ دیکھ لیں تو آپ کی آنکھیں شرم سے جھک جائیں گی کہ وہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ کیا کیا بول رہے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیو، جب گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہو، گناہ کرنا آسان ہو، تبھی تو تقویٰ کا امتحان ہوتا ہے، اصل تقویٰ کا امتحان تو تبھی ہوتا ہے آپ گناہ کر سکتے ہیں، گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے مگر پھر بھی اپنے دامن کو گناہ سے بچایا جائے، یہی تو تقویٰ ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ احرام باندھ کر کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر شکار کرنے کو حرام کر دیا، ان کے سامنے سے نیلگائے جا رہی ہے، ان کے سامنے سے ہرن جا رہا ہے، ان کے سامنے سے جنگلی پرندے جا رہے ہیں، مگر وہ شکار نہیں کر سکتے، اللہ نے شکار حرام کر دیا۔ صحابہ کرام شکار کر کے اپنی روزی روٹی چلایا کرتے تھے مگر احرام کی حالت میں مجبور ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے سے شکار جا رہا ہے مگر وہ شکار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آزما رہا ہے، تم شکار کر سکتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بھی کر سکتے تھے، اپنے نیزوں سے بھی کر سکتے تھے مگر اللہ نے تم کو منع کر دیا تھا، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے اور کس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو احرام کی حالت میں شکار کے ذریعے آزمایا، اسی اللہ نے آج آپ کے ہاتھوں میں موبائل دے کر کے آپ کو موبائل کے ذریعے آزمایا، آپ نے جیو کا ریچارج کرا لیا، 5G ریچارج آپ کے موبائل پر موجود ہے، انٹرنیٹ کی پوری اسپیڈ آپ کے پاس موجود ہے اور ذرا سے ایک کلک پر ساری گندگی آپ کے موبائل پر آ سکتی ہے مگر اپنے موبائل کو گندگی سے بچانا یہ آپ کا کام ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ آپ کو موقع مل رہا ہے، اب آپ اپنے دامن کو کتنا برائی سے بچا سکتے ہو۔ برائی کرنے کا موقع مل رہا ہے پھر بھی اپنے آپ کو برائی سے بچانا یہی تقویٰ ہے میرے بھائیوں، اور رمضان کے 1 مہینے کے روزے نے ہم کو یہی سبق دیا۔ اپریل کا روزہ اور مارچ کا روزہ آپ نے رکھا، گرمی کا موسم تھا، ظہر کی اذان ہوئی، مسجد میں آپ آئے، کلی کرنے کے لیے آپ نے منہ میں پانی ڈالا، آپ اگر کلی کے اس پانی کو حلق کے نیچے اتار لیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کیمرہ نہیں ہے جو ریکارڈ کر سکے، کوئی ایسا نہیں ہے جو سمجھ سکے، مگر آپ کا کلی والا وہ پانی حلق میں جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ کیا مجال ہے کہ ایک قطرہ آپ نے حلق کے نیچے اتارا ہو؟ میرے بھائیوں، وہ کون سی طاقت ہے جو گرمی کے اس موسم میں 14-15 گھنٹے آپ کو بھوکے پیاسے رہنے پر مجبور کرتی ہے؟ وہ تقویٰ کی طاقت ہے، وہ لعلکم تتقون کی طاقت ہے۔ اگر رمضان کا 1 مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر ہم اپنے آپ کو متقی نہ بنا سکے، پرہیزگار نہ بنا سکے، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا نہ ہو سکا تو میرے بھائیوں پھر روزہ رکھنے کا کوئی مطلب۔ بہن کو جائیداد سے محروم کر دیتا ہوں، میرا فائدہ۔ ارے ظالم،
تو نے آج دنیا میں بہن کا حق مارا ہے، زمین کی شکل میں، زیورات کی شکل میں، کیش کی شکل میں. کل قیامت کے دن اس بہن کو تجھے اس کا حق دینا پڑے گا، اپنی نمازوں کی شکل میں، اپنے روزوں کی شکل میں، اپنی عبادتوں کی شکل میں. اور جب تیری عبادتیں ختم ہو جائیں گی تو تیری بہن کے گناہ تیرے اوپر لاد دیے جائیں گے. تو نے کوئی فائدے کا سودا نہیں کیا، تو نے بہت بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے. جس کا تو نے حق مارا ہوگا، جس کی زمین و جائیداد کو تو نے ہڑپا ہوگا، کل قیامت کے دن وہاں نوٹ کی کرنسی نہیں چلے گی، وہاں سونا اور چاندی نہیں چلے گا، وہاں نیکی اور گناہ کی کرنسی چلے گی. اور وہاں اپنی نیکیوں سے تجھے ہاتھ دھونا پڑے گا اور سامنے والے کی گناہ تیرے اوپر لاد دی جائے. اسی لیے میرے پیارے ساتھی، اللہ بار بار قرآن میں دنیا کی حقیقت کو بتاتا ہے. ہر جمعہ کی نماز میں آپ سورہ اعلیٰ کی تلاوت سنتے ہیں. امام صاحب سورہ اعلیٰ میں یہ آیت بھی پڑھتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. دنیا کو سب کچھ پسند کرو، دنیا کماؤ، بہترین مکان بناؤ، بہترین گاڑی خریدو، مگر مرنے کے بعد کی زندگی کی بھی تیاری کرو، آخرت کی زندگی کی بھی تیاری کرو. اسی لیے اللہ کے نبی صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے، مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم. اے میری امت کے لوگوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد غریب ہو جاؤ گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں تم دنیا کے فتنے میں نہ پڑ جاؤ اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے نہ لگو، ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرنے لگو اور دنیا تم کو ہلاک نہ کر جیسے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کیا تھا. دنیا پر سر کیا مارنا چاہتا. اور میرے بھائیوں، ہمارے نوجوان آج دین سے دور ہے. کیوں؟ اسے جنسی مریض بنا کر. ابھی آپ نے مولانا شفیق قادیانی صاحب کی تقریر سنی جہیز کے، اسی جھارکھنڈ کے جامتارا، گریڈی اور آپ کی اس پورے بیلٹ میں مجھے معلوم ہے بڑے دھڑلے سے جہیز لیا دیا جاتا ہے. اچھے خاصے عالم اور مدرسوں کے پڑھے ہوئے عالم، حافظ، قاری، ان کے گھروں میں بھی جہیز دیا جا رہا ہے، دھڑلے سے دیا جا رہا ہے. کیسے ختم ہوگا میرے؟ آج آپ نے نکاح کے سسٹم کو اتنا مشکل بنا دیا ہے. بیٹی کا باپ جب بیٹی کی شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کام کرتا ہے، زمین بیچ کر، جائیداد بیچ کر، اپنے خون جگر سے کمائی گئی زمین و جائیداد بیچ کر کے اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے. آج آپ نے شادی کو اتنا بڑا مشکل کام بنا دیا میرے پیارے ساتھ. جس دور میں زناکاری اتنی آسان ہو گئی، واٹس ایپ کی ایک چیٹنگ سے بات شروع ہوتی ہے اور ہوٹل کے کمرے تک جا کر کے ختم ہو رہی ہے. جس سماج میں زناکاری اتنی آسان ہو گئی، اس سماج میں آپ نے نکاح کو مشکل بنا دیا. میرے بھائیوں، اپنے نوجوانوں کو نکاح ان کا آسان کر دو، ان کے صحیح موقع پر صحیح ٹائم پر ان کی شادی کر دو، زنا رک جائے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اے مسلمانوں، اپنے لڑکے لڑکیوں کی صحیح ٹائم پر شادی کر دو. اگر تم ایسا کرو گے، اگر وہ غریب بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دے گا، مالدار کر دے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. تمہاری بیٹیوں کے لیے اگر ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا باخلاق ہے، تو اپنی بیٹیوں کی شادی ایسے لڑکے سے کر دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیل جائے گا. آج کون دینداری؟ لڑکا اگر اچھا کما رہا ہے، سرکاری جاب میں ہے، اچھا بزنس ہے، لڑکے کا ایمان کیسا ہے، لڑکے کا کیریکٹر کیسا ہے، لڑکے کا کردار کیسا ہے، کچھ نہیں دیکھتے اور لڑکی کو اس کے حوالے کرتے، شادی کر لیتے اس کے ساتھ. ارے جانور سے بھی انسان پیار کرتا ہے. بکری کا بچہ بھی پالتے ہو نا، تو کسی ایسے انسان کے ہاتھوں بیچتے ہو جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ اس بکری کے بچے کے ساتھ ظلم نہیں. جس پھول سی بچی کو پالتے ہو، اسے جوانی تک
اس کے ایک ایک ارمان کو پورا کرتے ہو، پھر کسی مشرک کے آگے، کسی بدعتی کے آگے، کسی شرابی کے آگے، کسی بدکار کے آگے اس کو تم اس کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے ہو، اور بعض لوگ کہتے صاحب ہماری بیٹی بہت دیندار ہے، بہت پڑھی لکھی ہے، ہماری بیٹی جا کے بدل دے گی۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، یہ ڈھکوسلے نہ بیان کرو، اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے ٹائم بھی دیکھا کرو کہ داماد دیندار ہے کہ نہیں۔ گھر دیکھ کر، مکان دیکھ کر، نوکری دیکھ کر اور پیسہ دیکھ کر کے لٹو نہ ہو جایا کرو، اپنی شادیوں میں دینداری پر ترجیح دو۔ آج ہمارے نوجوانوں کو سیکس کا مریض بنایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا سے لے کر انٹرنیٹ کی ویب سائٹوں تک ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں گندگی کو پروسا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کو گندا بنایا جا رہا ہے۔ ایسے دور میں میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو اگر بچانا ہے، ان کے جوان ہونے کے بعد تاخیر مت کرو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی صحیح تعلیم۔ اور آگے بڑھو، ہمارا نوجوان آج دین سے دور کیوں ہے؟ وہ دنیا کو راضی کر رہا ہے، دنیا والے ناراض نہ ہو جائیں اس کی تو ٹینشن لے رہا ہے، مگر اللہ کو راضی کرنے کی کوئی ٹینشن نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ کو راضی کرے گا اور لوگوں کو ناراض کرے گا، فقاه اللہ مؤونۃ الناس، تو اللہ تعالیٰ اس کا سہارا بن جائے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے گا، وکلہ اللہ الی الناس، تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ آپ سے کبھی کچھ نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں نہ پڑو، اللہ کو راضی کرو، اللہ راضی ہوگا تو دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ لوگوں کا حال تو یہ ہے، ساری زندگی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو گے، لوگ تعریف کے چند بول بولنے سے کترائیں گے، جس دن آپ مر جائیں گے تب مٹی دینے آئیں گے تب کہیں گے یار یہ آدمی اچھا تھا۔ آپ کی تعریف کرنے کے لیے لوگ آپ کے مرنے کا انتظار کریں گے۔ لوگوں کو راضی مت کرو میرے بھائیو، اللہ کو۔ اور آگے بڑھیے، آج ہمارے نوجوانوں میں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تو بڑا کمپٹیشن ہو رہا ہے۔ پڑوسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ آ گئے تو میرے پاس 10 لاکھ کیسے آ جائے؟ اس نے 50,000 کا آئی فون خریدا تو میں 1.5 لاکھ کا سیمسنگ کا فون کیسے خریدوں؟ اس نے ایک جائیداد خریدی، میں اس سے بڑی جائیداد کیسے خریدوں؟ آج دنیا کے لیے، زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، موبائل کے لیے کمپٹیشن ہو رہا ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، صحابہ کرام کو دیکھو وہ کس چیز کے لیے کمپٹیشن کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے میرے بندو، تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے، تمہیں مقابلہ کرنا ہے، تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے تو اللہ کی جنت کو پانے کے لیے اور اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے تم کمپٹیشن کرو۔ جنگ احد کا میدان ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد کے میدان میں لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ میں بدر کی لڑائی میں شامل نہیں ہو پایا تھا، اے اللہ آج تو نے مجھ کو موقع دیا ہے، آج میں بہادری کی وہ جوہر دکھاؤں گا کہ اللہ تو بھی دیکھ لے گا۔ حضرت انس بن نضر میدان احد میں اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، ان کے بدن پر 70 سے زیادہ زخم آتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ان کی شہید ہو جانے کے بعد ان کی لاش کو ان کی بہن ان کی انگلی کے توڑ سے پہچانتی، ان کی باڈی پہچاننے کی قابل بھی نہیں ہے۔ حضرت انس بن نضر نے ہنستے ہنستے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ انہی کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ سے وعدہ کر کے اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں، اللہ سے پکا وعدہ کرتے ہیں، سچا وعدہ کرتے ہیں۔ صحابہ ایسے کرتے ہیں، موقع آیا اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کبھی موقع ملے خالد بن ولید کی سیرت کو پڑھو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیسا بہادر انسان تھا میرے بھائی۔ سارے زندگی اللہ کے دین کے لیے
لیے اللہ کے لیے لڑتے رہے، اور جب انتقال ہوا ہے، بستر میں انتقال ہوا ہے، اور ان کے بدن میں ایک انگل بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں تیر کا، تلوار کا اور نیزے کا کوئی زخم نہ ہو، اور انتقال ہوا تو بستر پر ہوا، اور جب مرنے لگے تو افسوس کا اظہار کر کے مرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا بندہ خالد بن ولید ساری زندگی تیری راہ میں لڑتا رہا، اور آج مر رہا ہے تو بزدلوں کی طرح بستر پہ مر رہا ہے۔ اے اللہ کاش تو نے میدان جنگ میں مجھے موت دی ہوتی کہ خالد بن ولید کی آخری الفاظ سے۔ تو آج ہم دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، دنیا کے لیے مٹ رہے ہیں، دنیا کے لیے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام آخرت کے لیے کمپٹیشن کرتے تھے۔ جنگ تبوک کا موقع یاد کیجیے، جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان اعلان کرتے ہیں جو اس جنگ میں اپنا تعاون کرے گا، اپنا چندہ دے گا، اپنی مدد کرے گا، میں اس کو اللہ کی طرف سے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں پہلی مرتبہ میرے دل میں خیال آیا آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ کر کے دکھاؤں گا، آج میں نیکی کے معاملے میں اور اللہ کے دین کے معاملے میں ابو بکر سے آگے بڑھ کر کے دکھاؤں گا۔ حضرت عمر گھر آتے ہیں اور اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، آدھے مال کو گھر چھوڑتے ہیں اور آدھے کو پیک کر کے لاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس لا کے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ماں اب قیت لأہلک، اے عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ کہا اللہ کے نبی میں نے آدھا چھوڑا ہے، آدھا لے کے آیا ہوں۔ حضرت عمر دل میں بڑے خوش ہو رہے ہیں، آج تو ابو بکر مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق تشریف لاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنا مال لا کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں اب ماں اب قیت لأہلک، اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں اب قیت لہ اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، آج اللہ کو میرے مال کی ضرورت ہے۔ اے اللہ کے نبی میں نے کچھ نہیں چھوڑا، میں سب کچھ لے کر کے آیا ہوں، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، میں نے گھر میں جھاڑو لگا دیا، میں سارا کا سارا مال لے کر کے آیا ہوں۔ عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عمر فاروق کہتے ہیں واللہ لا اصابک ابدا، اے ابو بکر عمر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نیکی کے معاملے میں آگے بڑھو گے، اللہ نے دولت دی ہے، زکات صحیح طریقے سے ادا کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، خیرات کرو۔ اگر حج کرنے کے لائق مال ہے حج کرو، ہمارے یہاں لوگ حج نہیں کرتے، ابھی تو مکان بنانا ہے، ابھی تو بیٹی کی شادی کرنا ہے۔ آپ یقین کریں اپریل کے مہینے میں عمرہ کرنے گیا اور جب 7 طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد اور صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے کے بعد جب میں اپنے ہوٹل میں واپس پہنچا ہوں تو میرے دونوں پیر درد کر رہے تھے اور مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ 60 سال کے اور 55 سال کے اور بوڑھے لوگ اور بیمار لوگ جو مئی اور جون کے مہینے میں جب حج کرنے آئے ان کا کیا حال ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ نے حج جیسی عبادت کو آج آپ نے مذاق بنا دیا۔ 60 سال والا 65 سال والا وہاں ویل چیئر پر دوسروں کے سہارے طواف کر رہا ہے اور مجبور ہو کر کے عبادت کا جو صحیح لطف ہے اور عبادت کی جو صحیح لذت ہے وہ نہیں حاصل کر پا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آج جوانی آپ کے پاس ہے، جوانی میں جو عبادت کر سکتے ہو کر لو، انتظار مت کرو کہ بوڑھے ہو جائیں۔ موت کا فرشتہ پوچھ کے نہیں آئے گا عبدالغفار صاحب ابھی تو آپ کی عمر ہی کیا ہے، جب 60 سال کے ہو جائیں گے تب آپ کو لینے آئیں گے۔ کورونا کا دور ہم نے دیکھا ہے اور ابھی بھی ہم جنازے دیکھتے رہتے ہیں۔ ابھی سدھارتھ نگر یوپی کے علاقے سے نیوز آئی، 3 نوجوان لڑکے کار سے جا رہے تھے، لکھنؤ سے اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے، تینوں نوجوان لڑکوں کا اسی کار میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور تینوں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اور اس گاؤں میں 3 جنازے، اس گاؤں کے ایک گھر میں ایک خاندان میں 3 جنازے ایک ساتھ اٹھتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور کس بہانے سے آ جائے گی آپ نہیں جانتے، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پانچ چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے شباب کا قبل حرمی،
اپنی جوانی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ، وہ صحت قبل سقم، اپنی تندرستی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ، وہ حیات قبل موت، اپنی زندگی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، وہ فراغ قبل شغل، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ، قبل فقر، اور اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج جوانی ہے، آج آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے اپنی جوانی کی آپ قدر و قیمت کریں۔ اور 2 پوائنٹ اور بیان کر کے میں بات ختم کروں گا کیونکہ 1 بجے مجھے یہاں سے نکل جانا ہے۔ ایک بہت اہم چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ہمارے نوجوان آج دین سے دور کیوں ہیں؟ کیونکہ علماء سے دور، علماء سے دور ہیں۔ وہ فتویٰ کس سے پوچھتے ہیں؟ یوٹیوب سے پوچھتے ہیں، یوٹیوب پر سرچ کر لیا، گوگل پہ سرچ کر لیا۔ ارے بھائی گوگل پہ ایک سے ایک جاہل بیٹھے ہیں، ایک سے ایک دجال بیٹھے ہیں، ایک سے ایک حسابی بیٹھے ہیں، تو گوگل اور یوٹیوب کو تو اس کو عالم کا درجہ دے رہا ہے، یہ بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی چوک کر رہا ہے، مسٹیک کر رہا ہے۔ اپنے علماء کرنے والے موجود ہیں، وہ بستی ہلاک نہیں ہوگی، اللہ اس بستی کو ہلاک نہیں کرے گا۔ آپ اپنے علماء سے جڑیے، اپنے مصلحین سے جڑیے، جو فتویٰ دینے کے ہے ان سے فتویٰ پوچھیے، جو جواب دینے کے لائق ہے ان سے سوال کیجیے، انٹرنیٹ کو وہ درجہ مت دیجیے۔ اگر آپ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کی اپنی تقلید، یہود و نصارہ کی اپنی پیروی آج مسلمانوں کے گھروں میں برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، اینیورسری منائی جا رہی ہے، ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی اپنی تقلید اور اتباع آج مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام صرف قرآن اور نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک کلچر ہے، اسلام ایک تہذیب ہے، اسلام ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آپ اپنے بچے سے روز محبت کرو، ایک دن کے کھلاؤ، سال کے 360 دن کے کھلاؤ، اپنی بیوی سے روز محبت کرو، سال میں ایک بار سالگرہ مت بناؤ، روز اسے اس کی پسند کی چیزیں کھلاؤ۔ یہ برتھ ڈے، یہ اینیورسری اور یہ مسلمانوں کے گھروں میں اور یہ نمازیوں کے گھروں میں یہ ساری چیزیں منائی جا رہی ہیں، اس سے ہمارا پرہیز کریں۔ میرے بھائیو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو باتیں بیان کی گئی ہیں، بیان کرنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس بھائی کی محنت سے اور کوششوں سے آج کا یہ شاندار پروگرام منعقد ہوا ہے، اللہ اس بھائی کے مال میں، اس کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، اللہ سارے علماء کے آنے جانے کو قبول فرمائے۔ اور اس وقت الیکشن کا دور چل رہا ہے، آپ کے علاقے میں بھی شاید الیکشن آگے ہوگا، میری آپ سے گزارش ہے ضرور الیکشن میں حصہ لیں، اور یہ آپ کے ناگرکتا کا یہ پروف ہے، آپ خود بھی الیکشن میں حصہ لیں، اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے جائیں اور ایسے لوگوں کو آپ جتانے کی کوشش کریں جو ملک کے سیکولرزم میں اور ملک کے آئین اور سنویدھان میں وشواس کرتے ہیں، تاکہ ملک میں اچھی اور مضبوط سرکار بنے، ایسے لوگوں کی حکومت بنے جو امن اور شانتی کے ساتھ دیش کو چلائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پورا امین ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے اور ساتھ میں ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔